سجدے میں رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں۔ سلیمان فارسی کو بلایا کہ اس کو حضور نے فرمایا تھا سلیمان منا، سلیمان مجھ سے ہے، میرا بھائی ہے، سلیمان آپ آ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کو آ کے تسلی دو کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ سلیمان کہنے لگے ابو بکر جب تیری آواز پر نہ اٹھے تو میری آواز پہ کہاں اٹھیں گے۔ سیدنا سلیمان فارسی دوڑے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا اے فاطمہ تو یہاں بیٹھی ہے، تیرے باپ نے رو رو کے امت کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے۔ میری تیری ماں فاطمہ الزہرا نے چادر اوڑھی، پردے کی حالت میں آئی، اپنے ابا کے پاس آ کے بیٹھی، دیکھا سجدے میں پڑے ہیں، کوئی خیال نہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے پاؤں دبایا اور پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہا ابا اللہ اکبر۔ نبوت والا شفیق نبی ابو بکر کے کہنے پہ نہ اٹھا، بیٹی کی آواز سن کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیٹیوں کو بیٹیوں کو جھڑکنے والوں، ایک جملہ میری نبی کی بیٹی ابا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جب اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، نبوت کی آنکھیں چھلک رہی تھی، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے یوں صاف کی، فرمایا بیٹی دنیا کی کوئی طاقت تیرے آنسوں کی قیمت نہیں لگاتی، تو نہ رویا کر، میرا کلیجہ تڑپ، بیٹی تو نہ رویا کر، میرے دل میں یوں ہاتھ رکھا، بیٹی تو نہ رویا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا پھر میں کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا باپ رو رہا ہے۔ فرمایا مجھے تو امت کے غم نے بےحال کر دیا، مجھے تو امت کے غم نے بےحال کر دیا، میں کیا کروں؟ جو امت کی کرتوت میرے سامنے جبرائیل بتاتا ہے کہ محمد کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ فاطمہ میری امت کا معاملہ بڑا سخت ہے، گناہ گار کو گناہ کرنے شرم نہیں آئی، اور روزے میں جو سو رہا ہے 1400 سال پہلے وہ ہاتھ اٹھا کے رو کے چلا گیا ہے۔ اس نے آپ کر میرے غم میں کھانا نہ کھایا، اس نے آپ کر میرے غم میں میرے عزیزوں کبھی زندگی کے اندر سے کپڑا نہ پہنا۔ فرمایا تیری میری مائیں کہتی ہے جب سے اعلان نبوت فرمایا کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی نرم بستر پہ سو کے نہیں دیکھا، کبھی کچے مکان سے پکا مکان پسند نہیں کیا، کبھی اعلیٰ چیز کو ترجیح نہ دی، زمین پہ بیٹھ کے کھایا۔ فرمایا تیری بیٹی تیری امت کا غم مجھے نڈال کر رہا ہے، اب سن فاطمہ کا دکھڑا، اب سن فاطمہ کا دکھڑا۔ رو کے کہنے ابا جو گود میں شہزادے کھیلنے ہیں، جو گود میں شہزادے کھیلنے ہیں، آپ ہی نے تو ان کے سلمہ کو بشارت دی تھی اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ بے دردی سے شہید کیے جائیں گے اور میری امت شہید کرے گی۔ ابا میرے باپ امت بخشوانے کے لیے بہت بڑی چیز اور ذریعہ ہے۔ فرمایا بیٹی کیا؟ کہ ابا جس گلے پر آپ بوسہ لیتے ہیں، جب آپ کی امت اس گلے پہ چھری چلائے گی تو یہ گلا کٹے گا، میں دیکھوں گی قیامت کے دن تیرے باپ کی جھولی میں کچھ نہیں آ رہا، اللہ اکبر، اور امت کی بخشش نہیں ہو رہی، میں اپنے بیٹے کا گلا کٹا ہوا گلا دکھا کے اللہ سے بخشش مانگوں گی۔ حضور اور رہے، فرمایا کملی والے یہ چادر جو آپ نے نکاح کے وقت میرے سر پہ دی تھی، میں اس کا بھی واسطہ آپ کی امت کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بیٹی کو سینے سے لگایا، زاروں قطار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ دیدہ اور غمگین ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے تو امت کے غم نے مار دیا، تو کیوں رویا؟ کملی والے تیرا آنسو اتنا سستا نہیں ہے، ادھر آپ رو رہے ہیں، ادھر آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ اللہ اکبر، مجھے اللہ نے پیغام دے کے بھیجا، جاؤ میں نبی سے پوچھو کیا چاہتے ہو۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تیری امت، پھر اے اللہ وہ تو امت کا کہہ رہے ہیں، فرمایا جا کے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا نبی اب اپنے آنسوؤں کو صاف کر، آپ بہت رو لیے ہیں، اب آپ کے آنسوؤں کی قیمت لگاتے ہیں، قیامت کے دن دعوت پھیلا کر میرے عرش کی طرف دیکھنا تیرا کام ہوگا، تیری امت کے لیے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھولنا میرا خدا کا کام ہوگا۔ قیامت تک آنے والوں کی بخشش کروا کے ہمارے پیچھے ہمیں دنیا کی طاقت، بس آخری بات، دنیا کی طاقت ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی، ہمارے پیچھے ہمارے نبی کی دعائیں، ہمارے پیچھے ہمارے نبی کی دعاؤں کا پھیلا، ہمارے پیچھے ہمارے نبی کی دعاؤں کا پھیلا ہے۔ دنیا کی طاقت ہمیں کوئی آدھنا کلال آخری دم تک، اور یہ جب گھٹنوں تک روح آئی تھی، جب گھٹنوں تک روح آئی تھی، وہ اسرائیل جو دروازے کی کنڈی بجا کے آیا تھا، تیری میری ماں فاطمہ نے کہا تھا ابا 3 دن ہو گئے بدو دروازے پر آتا ہے اور کہتے تیرے باپ سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا
جھٹی جھڑک مت، یہ وہ ہے جو آج تک کسی کے دروازے کی کنڈی بجا کے نہیں آیا۔ بیٹی یہ تو تیرے باپ کا حیا ہے کہ اسرائیل کو بھی کنڈی بجا کے بغیر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کہ تیرے باپ کا حیا ہے۔ جب یہاں تک ہوئی آپ نے اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، پچھڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں۔ پھر امت یاد آ گئی اور آپ نے فرمایا میری امت کیوں بھی کم ہوگی جی، کہ ایسی تکلیف ہوگی کہ اس سے کئی زیادہ تکلیف ہوگی۔ فرمایا ایک کام کر، جتنے قیامت تک آنے والے میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کی تکلیفیں میرے سینے پر دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دے۔ یا اللہ، کیا پتا تھا آج اس امت